مسلم شریف جلد ثانی پیج نمبر 245 کتاب الفضائل بابو فضل نسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و تسلیم الحجر علیہ قبل النبوۃ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فضل نسب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و تسلیم الحجر علیہ قبل النبوۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک کی فضیلت نبوت سے قبل پتھر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے بیان میں۔ حدیث شروع ہے۔ حدثنا محمد بن مہران حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کنانہ کو چنا، قریش کو کنانہ سے چنا، قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا اور پھر بنی ہاشم سے مجھے چنا۔ اگلی حدیث اسی طرح ہے، سند سے آگے چلتے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مکہ مکرمہ میں میرے مبعوث ہونے سے پہلے یعنی اعلان نبوت سے قبل مجھ پر سلام کیا کرتا تھا، میں اس کو بھی پہچانتا ہوں۔ جی آپ کے پاس ہے ربط و مناسبت کتاب الفضائل سے پہلے امام مسلم نے ابتدائی کتاب سے کتاب الرؤیا تک ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرتی اخلاقیات، احکام اور حقوق کے متعلق احادیث ذکر کی ہیں، جن میں بتا دیا کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افراد رجال اور اناس عرب عجم، خواندہ یا ناخواندہ، ان تمام احکام اور حقوق اور ارکان اور ہدایات کو اپناؤ اور مکمل عمل کرو تاکہ نتیجہ یہ نکلے کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، اپنے فضل و کرم سے تمہیں صاحب فضیلت بھی بنا دیں گے، بالآخر اپنے بے پایاں رحمت سے جنت میں داخل فرمائیں گے، ورنہ دنیا میں رذیل اور آخرت میں ذلیل ہوں گے۔ اس لیے تمام عزتیں فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا فإن العزة للہ جمیعا، سورہ نساء کی آیت ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ بے شک فضل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور صرف فضل والا نہیں بلکہ فضل عظیم والا ہے جس کی انتہا نہیں۔ بہرحال امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الفضائل کا عنوان دے کے سب سے پہلے فضل اللہ کی یعنی انبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد انبیاء سے بلا واسطہ مستفیدین یعنی ان کا جماعت صحابہ اکرام کا ذکر ہوگا، یعنی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض سے سورۃ البقرہ۔ یہ سب رسول ہیں، ان میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت اور برتری ہم نے دی ہے، اور آیت سے ثبوت فضیلت کے ساتھ ساتھ اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ نبوت رسالت عطا چیز ہے، یعنی کسی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم کسبی کہیں یا اعمال، ریاضات، عبادات سے حاصل کی جا سکیں۔ اعمال سے درجہ صدیقین، شہداء، صالحین حاصل ہوتا ہے، قرب خداوندی نصیب ہوتا ہے، اور آدمی رحمت باری تعالیٰ کا مستحق بنتا ہے، لیکن نبی اور رسول نہیں، ہرگز بھی نہیں بن سکتا۔ آپ دیکھیں جی، کتاب ہے آپ کے پاس ہے اور اس کی باب کی تعریف ہے۔ کتاب کا اطلاق محدثین کی اصطلاح میں اس مجموعے پر ہوتا ہے جس میں مختلف انواع اور اقسام کی حدیثیں ہوتی ہیں۔ باب کسے کہتے ہیں؟ باب وہ ہے جس میں صنف واحد کی احادیث ہوں۔ علامہ عینی فرماتے ہیں اب الفضائل، باب کی طرف دیکھیں، اب یہاں پہ ہے جملہ جو آتا ہے الفضائل، یہاں پہ شرائف جمع شریفتن کی فضیلت بمعنی حسن اخلاق، اخلاق کا بلند درجہ، بلند کردار، بلندی، مرتبہ، وصف امتیازی، یعنی اسی طرح مناقب جمع ہے نا، منقبت ان کی بمعنی خاندانی خوبی، عمدہ اخلاق، اوصاف خوبی۔ آگے آتا ہے مناقب، تقوی ہی سے آتا ہے، اس کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی سے بچا جائے۔ حدیث میں آتا ہے یہ کتاب الفضائل کا پہلا باب ہے جس میں فضیلت ظاہری نسب کا ذکر ہے اور ثبوت فضیلت کے لیے نسب اور تسلیم حجر کا بیان ہے۔ اس باب میں دو چیزیں ہیں، نمبر ایک آتا ہے کہ فضیلت نسب، نمبر دو آپ کو بعث سے پہلے پتھروں کا سلام کرنا، جب آپ سے پہلے، یعنی پہلی حدیث میں نسب کا ذکر ہے جس میں عالیہ نسب اور محمود نسب ہونا بیان ہے۔ فرمایا کہ ایک تو میرا نسب اللہ کے برگزیدہ نبی اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے جو عالیہ نسب ہونے کی دلیل ہے، اس کے ساتھ محمود النسب کا بھی ثبوت ہے کیونکہ انبیاء کا نسب یقیناً قابل تعریف ہوتا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آدم اور حوا سے لے کے عبداللہ اور آمنہ تک شریف پشتوں اور پاکیزہ رحموں کے ذریعے منتقل فرمایا۔ ابن العربی کہتے ہیں کہ اتفاق کا معنی ہے چیزوں کے مجموعے سے صاف و شفاف کو چن لینا جس کے مثل نہ ہو، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوقات اور انسانیت سے چنا گیا۔ واہ خدا کا انتخاب ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جملہ مخلوقات میں سے آدم کو چنا۔ آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل متی اور عاصی میں سے ہیں، اور حابیل کو چنا۔ حابیل کی اولاد میں سے نوح کو چنا۔ نوح سے 3 مومن بیٹوں میں سے ابو العرب حام کو چنا۔ حام کی اولاد میں سے ابراہیم خلیل اللہ کو چنا۔ ابراہیم کے 2 بیٹے اسحاق اسماعیل سے اسماعیل ذبیح اللہ کو چنا۔ اسماعیل کی اولاد میں سے عدنان کو چنا۔ عدنان کی اولاد میں سے کنعانہ کو چنا۔ کنعانہ سے قریش کو چنا۔ قریش سے بنو ہاشم کو چنا۔ بنو ہاشم سے عبد المطلب کو چنا۔ عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ کو چنا، اور عبداللہ سے لے کر گھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ ذالک فضل اللہ، سبحان اللہ، ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقہ ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلہ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نفسا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ باب عبداللہ سراپا عبادیشت، ماں آمنہ پیغام امن، بیٹا پیغام ہدایت۔ حدیث باب اسی فضیلت اور ترتیب انتخاب پر دلیل ہے، اور قرآن کریم بھی اسی چناؤ کا تذکرہ کرتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ چلتے ہیں آگے۔ آپ کا نسب ہے سیدنا و مولانا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن الیاس بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار اور بن معد بن عدنان تک سلسلہ نسب مسلم شریف سے ہے۔ اور اس سے اوپر یعنی جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، یعنی یہاں پہ آتا ہے نا ابن سعد رحمہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام تک نسب یوں بیان کیا۔ ذکر نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من والدہ الی آدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اخبرنا هشام بن محمد بن الصاحب بن بشیر الکلبی قال انی ابی وانا غلام نسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد الطیب المبارک سیدنا و مولانا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قزی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار معد بن عدنان بن بھی، یہ آپ کو میں نے پہلے بتا دیا تھا، آگے بہت لمبا آ رہا ہے، ٹھیک ہے مختصر کر کے۔ قریش کا مصداق کون ہے؟ اس میں آتا ہے نسبین کا اختلاف آتا ہے۔ قریش کا مصداق فہر بن مالک کی اولاد ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا آتا ہے قریش نظر بن کنانہ کی اولاد کو کہتے ہیں، نظر کے سوا کنانہ کے دیگر اولاد کو قریش نہیں کہتے۔ قول ثانی مشہور ہے، قریش نظر کی اولاد ہے۔ آگے قریش کی وجہ تسمیہ، لفظ قریش سے نام رکھنے کا سبب نمبر 1، قریش ایک سمندری جانور مچھلی کا نام ہے جو دوسرے تمام جانوروں پر غالب اور حاوی رہتا ہے اور ان کو کھا جاتا ہے۔ قبیلہ قریش بھی بسبب شجاعت اور برسالت کے دوسرے قبائل عرب پر غالب اور حاوی رہتا ہے، اس لیے اس کا نام رکھ دیا یا قریش رکھ دیا۔ اب قریش جو ہے نا قرشن یا تقریش سے ہے۔ اب جس کا معنی آتا ہے کمانا، جستجو، تفتیش کرنا۔ فہر بن مالک ضرورت مندوں کی حاجتوں کا پتہ لگاتا اور ان کو پورا کرتا، غریبوں کی مدد کرتا، اور جن کے پاس کپڑے نہیں تھے ان کو کپڑے پہناتے، مسافروں اور پناہ گزینوں کو پناہ بھی دیتے تھے اور ضیافت بھی کرتے تھے، یعنی کہ جو راہ بھول جائے اس کو راستہ بھی دکھاتے تھے، اس لیے ان کا نام قریش کا مطلب کیا ہو گیا؟ جستجو کرنے والا رکھا گیا۔ نمبر 3، قریش تقرش سے ہے، بمعنی جمع کرنا۔ حاصل یہ ہوا کہ لفظ قریش نام سمندری جانور، معنی جستجو، تلاش، جمع کرنا، یہ تینوں وجوہ اس قبیلے میں موجود ہیں، اس لیے ان کو قریش کہا جانے لگا۔ اب قریش کے چند مشہور قبائل، جزیرۃ العرب، حجاز مقدس کا مشہور آتا ہے نا نامور باسی قبیلہ قریش ہے، جو کہ مکہ مکرمہ کے گرد نواح میں قیام پذیر ہے، چل رہی ہے یعنی ٹھیک ہے۔ اب چند مشہور خاندان یہ آتے ہیں کہ قریش کی 2 اقسام ہیں، قریش البطحاء، نمبر 2 قریش الظواہر۔ نمبر 1 قریش البطحاء جو مکہ مکرمہ کے بطحاء میں سکون پذیر تھے،
ان میں کعب بن لؤی کی اولاد خصوصاً بنو مناف اور بنو عبد العزیٰ، بنو عدار اور بنو زہرہ، بنو تیم، بنو مخزوم اور بنو جمعہ، بنو سہم وغیرہ مشہور ہیں۔ نمبر 2، قریش ظواہر، قریش کے وہ قبائل جو مکہ مکرمہ سے باہر رہتے تھے، ان میں بنو عامر بن لؤی بن محارب اور بنو حارث وغیرہ شامل ہیں۔ بنو ہاشم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر متعدد صحابہ اس نامور خاندان میں سے تھے۔ بنو محارب بن فہر، زرار بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور شاعر صحابی یعنی عبد الملک بن قطن اور کرسین بن شابر رضی اللہ تعالیٰ۔ نمبر 3، بنو حارث بن فہر، ابو عبیدہ عابد بن عبداللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقبہ بن نافع، ایاس بن حنم۔ نمبر 4، بنو عامر بن لؤی، سہیل بن عمر، صلح حدیبیہ میں مشرکین کا یہ نمائندہ تھا، بعد میں اسلام قبول کر لیا، اور ابو جندل ام المؤمنین سیدہ سودا بن یعنی کہ زمست عبداللہ بن سعد بن ابی سرح۔ نمبر 5، بنو کعب بن لؤی، صفوان بن امیس یعنی عثمان بن مظنون اور ان کے بھائی عبداللہ بن قدامہ، صاحب مہاجر زینب بنت مظعون زوجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرجیل بن حسنہ، عمر بن عاص، عقبہ بن نافع الفہری۔ بنو عدی بن کہف، سیدنا سعید بن زید عشرہ مبشر سے ہیں۔ بنو مرہ بن کعب، ارقم بن ارقم بدری، خالد بن ولید، سیف اللہ اور ابو سلمہ، عبداللہ اکرمہ بن ابو جہل، اس سے واضح ہوا ابو جہل ہاشمی نہیں تھا۔ نمبر 8، بنو زہرہ بن کلاب، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف اس کے برادر صغیر، خوات، عمیر بن محدث، محمد بن مسلم المعروف بن شہاب ظاہری اسی خاندان میں سے تھے۔ بنو عبد الدار، مصعب بن عمیر، عثمان بن طلحہ، شیبہ بن طلحہ، کعبۃ اللہ کی چابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی اور آج تک اس خاندان میں چلی آ رہی ہے۔ نمبر 10، بنو عبد العزیٰ، ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور زبیر بن عوام، عبداللہ بن زبیر، مصعب بن زبیر، حکیم بن حزام اور دارا الندوہ، مشہور گائنا کہ حکیم بن حزام کو وراثت میں ملا۔ بنو امیہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی تفصیل جو آتی ہے آگے، قریش کا مذہب آتا ہے۔ قریش اصلاً ابراہیمی تھے، لیکن بگڑتے بگڑتے بت پرست کٹر مشرک بن گئے تھے، توحید کی آواز بھی برداشت نہ کر سکتے تھے۔ ابن حزم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بت پرستی پھیلانے والا، دین کو بگاڑنے والا سب سے پہلا شخص عمر بن لحیش ہے، اگرچہ بعض سلیمت طبع باوجود فساد کی فطرت سلیمہ پر رہے اور ابراہیمی ان میں سے بعض عیسائی بھی ہوئے، لیکن عامت الناس کا مذہب بت پرستی تھا اور ان بتوں کے نام لات، عزیٰ اور اسی طرح حبل، منات وغیرہ مشہور ہیں۔ انی لاعرف حجرا بمکہ، میں پہچانتا ہوں مکہ میں ایک پتھر کو، ابھی مکہ با ظرفیت کے لیے، حجر سے کون سا پتھر مراد ہے اس کے بارے میں اہل علم کے دو قول ہیں۔ اس سے مراد عام پتھر ہیں، آپ جہاں سے گزرتے وہ آپ کو سلام کرتے، اس کی تعمیم کے لیے تنوین، تنکیر و حجرن کا نکرہ ہونا قرینہ ہے، کوئی پتھر بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، بعض نے اس پتھر کی تصریح و تعیین کی ہے، حجرن سے مراد حجر اسود ہے جو جنت کا پتھر ہے، کعبۃ اللہ کے ایک حصے میں نصب ہے، حدیث باب کے تحت اکمال المعلم یعنی اسی کو اختیار کیا ہے۔ مکہ میں قرینہ تعین ہو سکتا ہے نا، مکہ میں مخصوص پتھر حجر اسود ہے، واللہ عالم۔ آواز پہنچ رہی ہوگی جی ہیں؟ اور کان یسلم علیہ، وہ مجھ پر سلام کرتا تھا، یہ بھی خرفی عادت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے، ورنہ بے جان پتھر عادتاً تو سلام کلام نہیں کرتا نا۔ امام نبوی فرماتے ہیں کہ حدیث کے اس جملے سے بات روز روشن کی طرح واضح ہوگی ہے کہ جمادات، نباتات، حجر و شجر وغیرہ بھی احساس و قوت گواہی پائی جاتی ہیں ان میں بھی، اور ارشاد باری تعالیٰ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان کی پاکی بیان کرنے کو سمجھتے بھی نہیں ہو۔ فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔
سورۃ البقرہ، یعنی کہ بعض پتھر تو ایسے ہیں جن سے نہریں پھول کر چلتی ہیں اور ان میں سے بعض پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، انتہا یہ ہے کہ بعض کوپے الہی سے گر پڑتے ہیں۔ اور کوئی چیز ہو؟ مکمل ہو گیا آپ کا؟ اس کو 1 منٹ ڈال۔ جی، یہی قول راجح ہے کہ ان کی تسبیح حقیقت اور محمول ہے۔ مزید ہے کہ مثلا احمد بخاری ترمذی میں ہے کہ بوقت غسل تالاب کے باہر ایک پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کے دوڑا اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی حجر کہتے ہوئے اس کے پیچھے دوڑے۔ زہر آلودہ بکری کا بازو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بول پڑا، مجھ میں زہر ملائی گئی ہے۔ مسلم شریف جلد 2 میں اس کا حوالہ نا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پہ 2 درختوں کا زمین کو چیرتے ہوئے چل کر آنا اور مل جانا۔ امام نبوی، یہ دلائل مشہور ہے نا۔ اور جو چیز خلاف معمول پیش آئے اسے خرق عادت کہتے ہیں، مثلا اقتربت الساعہ وانشق القمر۔ اور خرق عادت کی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اہانت رسوائی، یعنی کافر کے ہاتھ پر اس کے دعویٰ کے خلاف کوئی خرق عادت ظاہر ہو۔ مسلمہ کذاب نے یعنی کانے کے لیے دعا کی تو پہلی بینائی بھی چلی گئی۔ نمبر 2، استدراج کا معنی ہے مہلت، کافر کے ہاتھ اس کے دعویٰ کے مطابق کوئی خرق عادت چیز ظاہر ہو، جیسے دجال کا بارش برسانا۔ نمبر 3، معونت، مدد، کسی عام مومن کے ہاتھ پہ کوئی خرق عادت ظاہر ہو، ابو مسلم خولانی کے لیے آگ کا گلزار بننا۔ نمبر 4، کرامت کا معنی ہے عزت افزائی، مومن کامل یعنی پارسا ولی اللہ، احکام شریعت کے پابند، اب اس کے ہاتھ میں کوئی خرق عادت چیز ظاہر ہو جائے، وہ لگانے دیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، ارحاس، جمانا مضبوط کرنا، نبی کے ہاتھ پر اعلان نبوت، بعثت سے پہلے کوئی خرق عادت چیز ظاہر ہو، جیسا کہ حدیث میں گزرا ہے نا۔ نمبر 6، معجزہ اعلان نبوت کے بعد نبی کے ہاتھ سے جو خلاف عادت چیز ظاہر ہو، اس کی مثالیں بکثرت ہیں۔ عصائے موسیٰ، شق قمر، قبل ان ابعث یعنی بعثت سے پہلے۔ اب یاد ہے کہ نبی ازلی و پیدائشی نبی ہوتا ہے، اعلان بعد میں ہوتا ہے، پھر بعثت احاطۂ نبوت و رسالت کا نہیں، اعلان نبوت کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ اس کو ہلائیں گے، 1 منٹ اس کو ہلائیں، اس کو ہلا کے نا بند کریں۔